جزاک اللہ خیر۔ ایک خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ والدہ کی ملکیت ہے اور وہ اپنے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو زیادہ ایک کو کم دینا چاہتی ہے، تو اس ملکیت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک والدہ ہے جن کی ملکیت ہے، ان کی والدہ ماں ہے، ان کی ملکیت ہے، اور دو بیٹوں میں ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دینا چاہتی ہے، تو اس ملکیت کی تقسیم کیسی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اگر ایک انسان اپنے اولاد میں کوئی چیز زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو برابر دینا یہ کنڈیشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور نعمان رضی اللہ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ میں نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں۔ غلام اس زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تھی، تو تحفے میں دیتا ہوں۔ تو ان کی جو بیوی تھی ہوشیار عورت تھی، کیونکہ ان کو اور بھی اولادیں تھی اور وہ صرف ایک اولاد کو دے رہے تھے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ اس پہ گواہ نہیں بناتے میں قبول نہیں کرنے دوں گی نعمان کو۔ نعمان بن بشیر کی والدہ جو ہے وہ ان کے والد کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اللہ کے رسول، نعمان جو ہے ان کے والد جو ہے وہ جو ہے بشیر نعمان کو غلام دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نعمان اکیلے مطلب ایک ہی بیٹا ہے؟ تو کہا نہیں اور بھی اولاد ہے۔ تو کہا سب کو دے رہے ہیں؟ تو کہا نہیں دے رہے۔ تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا۔ اس سے یہ اصول ہے کہ زندگی میں والدین بچوں کو جو بھی دیں گے وہ ایکول برابر ہوں گا، اور زندگی کی بات کی وراثت کی تقسیم جو قرآن نے بتائی ویسے ہوں گی، لیکن زندگی میں برابر۔ تو ایک والدہ اپنی ملکیت میں سے دو بیٹوں کو الگ الگ کم زیادہ نہیں دے سکتی، سوائے اس کے کہ بیٹے ایگری ہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے تو ضرورت بھی نہیں میری والدہ، آپ میرے دوسرے بھائی کی مدد کیجئے، وہ زیادہ مستحق ہے، سوائے میوچل ایگریمنٹ کے۔ اور صرف بیٹے نہیں، اگر ان کو بیٹیاں ہیں تو بھی اس میں شامل ہے، چونکہ سوال میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں جواب دے رہا ہوں۔ بیٹیاں ہیں، جیسا کہ سمجھ لیجیے ایک عورت ہے اس کو دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، اور وہ زندگی میں کچھ دینا چاہتی تو چاروں کو ایکول دینا پڑے گا۔ ایک والد ہے اس کی چار اولادیں لڑکے لڑکیاں مکس ملا کر اگر زندگی میں دیتے تو ایکول دینا پڑے گا۔ کیونکہ سوال صرف بیٹوں کا، اس لیے ہم بات کریں گے بیٹیاں ہیں تو ان کا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن میں سمجھ ان کو صرف دو بیٹے ہیں۔ تو اگر دو ہی بیٹے ہیں تو وہ ڈسکس کرے، یا ماں یہ کہے کہ دیکھو بیٹا نمبر 1 سمجھو، پہلا بیٹا تم کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن بیٹا جو میرا دوسرے نمبر کا 2 ہے تمہارا بھائی بڑا مستحق ہے، غریب ہے، معذور ہے، بیچارہ ہے، کیا تم یہ اجازت دو گے کہ تم کو میں کم دوں اور اس کو زیادہ دوں؟ اگر وہ کہتا بالکل والدہ آپ تو میرے کو دیجیے ہی مت، بھائی کی مدد کر دیجیے، تو یہ تو میوچولی ایگریڈ ہے۔ اس بیٹے کو جس نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، سب کے مانگ سکتا تھا، اس کو اللہ اجر دے گا کہ اس نے چونکہ چھوڑا تو اس کے بھائی کو مل گیا، سمجھے؟ لیکن اگر دونوں کہہ رہے نہیں برابر چاہیے تو پھر والدہ اپنی ملکیت میں سے الگ الگ نہیں دے سکتی، دونوں کو ان کو برابر ہی اس معاملے میں دینا ہوگا، ورنہ پھر یہ ظلم میں شامل ہو جائے گا۔ سوائے اس کے کہ پھر حالات ماحول معاشرہ اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ میں جو جنرلی بات کرتا ہوں وہ فتویٰ نہیں ہوتی، وہ مشورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں تو پھر وہ فتوے کی شکل ہو جاتی ہے۔ ہم جنرل بات کریں، جنرلٹی بھی یہی ہے کہ دونوں میں برابر انصاف کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک یعنی چھٹا حصہ ہے، ان کان لہو ولد، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، فإن لم یکن لہو ولد، اگر میت کے اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور وارث بنے ہیں اس کے والدین، یعنی صرف والدین ہی وارث ہیں، فلأمہ الثلث، تو ماں کے لیے 1/3 ہے، یعنی ایک تہائی حصہ ماں کو ملے گا۔ یہاں بھی قرآن نے باپ کا حصہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ میت کے اولاد بھی نہیں ہیں اور وارثین میں صرف والدین ہی ہیں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، تو ظاہر ہے خود بخود پتہ چل گیا کہ والد کو 2/3 ملے گا۔ تو قرآن میں کوئی بھی غیر ضروری کلام نہیں ہے، جو بات بالکل خود بخود واضح ہو رہی تھی تو قرآن نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ وارثین میں صرف والد ہے اور والدہ ہے، تو جب ماں کو 1/3 ملے گا تو باپ کا حصہ خود بخود سامنے آ گیا کہ 2/3 جو ہے وہ والد کو ملے گا، یعنی 66.6% والد کا اور 33.3% یہ والدہ کا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، میں آخر میں انشاءاللہ ان تمام حصوں کو خلاصے کے طور پر بیان کروں گا تاکہ جو حضرات یاد کرنا چاہیں یہ وراثت کے حصص تو ان کو یاد بھی ہو جائیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ،
تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی میت کے اولاد نہ ہو صرف بھائی ہوں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف والدین وارث نہیں بن رہے بلکہ میت کے مرنے کے بعد ان کے بھائی بھی موجود ہیں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، کہ جس کی مرنے والے نے وصیت کی ہو، یعنی 1/3 میں سے پہلے وصیت نکالی جائے گی، اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس بچے ہوئے میں سے میت کی جو والدہ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا. او دین، یا قرض کے بعد، یعنی میت پہ اگر کوئی قرضہ ہو تو وہ قرضہ بھی پہلے مائنس کیا جائے گا، وصیت بھی مائنس کی جائے گی، اور پھر جو بچے گا اس میں میت کی اگر بھائی موجود ہیں تو میت کے بھائیوں کو کیا ملے گا. یہاں قرآن یہ نہیں بتا رہا، بھائیوں کی موجودگی میں میت کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اور باپ کو کتنا ملے گا وہ خود بخود واضح ہو گیا کہ جتنا بچے گا وہ والد کو ملے گا، کیونکہ والد کے ہوتے ہوئے میت کے جو بھائی ہیں وہ وارث نہیں بنتے. بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ تو کم ہوگا، لیکن بھائیوں کا حصہ اس میں جب تک باپ موجود ہے تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا. اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر بھائیوں کو حصہ دیا جاتا ہے. آباؤکم و ابناؤکم، فرمائے تمہارے جو باپ دادا ہیں یا یعنی والدین ہیں، ابناؤکم اور تمہاری جو اولادیں ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان میں تمہارے نفع کے کون زیادہ قریب ہے. یعنی ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. بسا اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ فلاں کو زیادہ ملے فلاں کو کم ملے، یہ اللہ نے تو سب کو برابر دے دیا حصہ اور ماں کو ایک چھٹا حصہ دے دیا، اور بعض صورتوں میں 1/3 دے دیا، حالانکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ماں کو 2/3 ملے. تو یہ آپ کی کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ فلاں بیٹے کو زیادہ فلاں کو کم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آباء و اجداد میں اور تمہاری اولادوں میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا ذریعہ بن سکتا تھا. اول نظر میں بعض دفعہ یہ لگتا ہے یہ زیادہ کام کا بیٹا ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ میرے نفع میں یعنی یہ میرے لیے نفع بخش کم ہے، اس کو کم ملنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون زیادہ تمہارے نفع کے قریب کون کم قریب. لہذا اللہ نے جو حصے بیان کر دیے اس میں تبدیلی کی کوشش مت کرو. فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. یعنی اس جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو وراثت کے حصے بھی یہ کوئی مشورے کے طور پر اللہ تمہیں نہیں دے رہا کہ ہمارا مشورہ ہے کہ والدہ کو 1/3 دے دیا کرو اور ابا کو 2/3 دے دیا کرو اور بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا دے دیا کرو. تو یہ مشورہ نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا حصہ ملنا چاہیے اور حکمت بھی ہے. تو وراثت کے جو قوانین اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان نہیں ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے اس مال کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں. بیوی کی جب موت واقع ہوتی ہے تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا آدھا حصہ ہوتا ہے، یعنی بیوی کی کل جائیداد میں سے بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو آدھی جائیداد دی جائے گی. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ اس بیوی کے اولاد نہ ہو، چاہے اسی شوہر سے ہو یا کسی پہلے شوہر سے ہو. اگر اس عورت کے بطن سے کوئی اولاد ہوئی ہے تو پھر اس کا حصہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس عورت کے کوئی اولاد بھی ہے چاہے اسی شوہر سے ہو یا پہلے کسی شوہر سے ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ چھوڑ کر جائیں گی اس میں تمہیں 1/4 ملے گا، یعنی 25% تمہیں دیا جائے گا. من بعد وصیت، اس وصیت کو نکالنے کے بعد، یوسین بہا، جو وصیتیں تمہاری بیویاں کر کے جائیں. یعنی بیوی نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرا فلاں مال فلاں کو دے دیا جائے تو 1/3 میں اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا. او دین، یا قرضہ، دین قرضے کو کہتے ہیں، وہ قرضے بھی مائنس کیے جائیں گے. قرضے اور وصیت مائنس کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے تمہیں 1/4 دیا جائے گا اگر تمہاری بیوی کے اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو تمہیں بیوی کے ٹوٹل وراثت کا آدھا حصہ، آدھی جائیداد دی جائے گی. یہاں قرآن نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ وصیت مائنس کی جائے گی وراثت میں سے اور قرضہ، لیکن فقہا ایک اور چیز کو اب بیان کرتے ہیں جو اجماع سے ثابت ہے، وہ یہ کہ میت کی جو تجہیز و تکفین ہے اس کا خرچہ بھی میت ہی کے مال میں سے مائنس کیا جائے گا. اور فقہا نے اس کو دین پر قیاس کیا ہے، قرضے پر، کیونکہ قرضہ میت ایک بوجھ ہے میت کے اوپر، تو ہر شخص کے مال میں سے پہلے اس کے بوجھ کو دور کیا جائے گا پھر وراثت جاری ہوگی. تو اسی طرح میت کو دفن کرنا یہ میت کا بنیادی حق ہے، تو میت کا جو بنیادی حق ہے وہ میت کے مال میں سے پہلے پورا کیا جائے گا. وہ بھی گویا دین ہی کی طرح کی ایک چیز ہے کہ میت کے کفن اور قبر کا انتظام پہلے مال میں سے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو کچھ بچے گا. اس لیے جب بھی مفتی حضرات وراثت کا فتویٰ لکھتے ہیں تو 3 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میت نے جو وصیتیں کی ہیں
1/3 میں سے اس وصیت کو نافذ کیا جائے. اگر میت نے وصیت کی میرا پورا مال فلاں کو صدقہ کر دیا جائے تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ وصیت کا لدم ہے. 1/3 میں آپ کو وصیت کی اجازت ہے, اس سے زیادہ میں نہیں, اور وہ بھی وارثوں کے لیے نہیں, وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو 1/3 میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اور دوسرا, میت کے قرضے مائنس کیے جائیں گے اور میت کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا. وہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس میں یہ وراثت کے احکام ہیں جو جاری ہوں گے. فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے مما ترکتم, جو کچھ تم نے چھوڑا ہے. یعنی شوہر کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بیوی کو 1/4 یعنی 25% ملے گا. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ, بشرطے کہ تمہارے اولاد نہ ہو. یعنی مرد کے اگر اولاد ہے, چاہے اسی بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو, جب مرد کی موت واقع ہوگی تو اولاد اگر ہوگی تو پھر حصہ چینج ہو جائے گا. اولاد نہیں ہے تو 1/4 بیوی کو ملے گا. آگے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہارے کوئی اولاد ہے چاہے اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو پھر ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ثمن ہے, 8واں حصہ ہے, جس کو 12.5% کہا جاتا ہے, یعنی 12.5% حصہ جو ہے پھر بیوی کا ہے. مما ترکتم, اس کل ترکے میں سے جو تم نے چھوڑا ہے, من بعد وصیت, اس وصیت کے بعد, توصون بہا, جو وصیت تم کرو گے, او دین یا قرضہ, یعنی یہاں بھی ہے کہ قرضہ, وصیت اور تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا. اور یہاں پر یعنی چونکہ بیوی کا ٹوٹل حصہ یہ بیان کیا, اس لیے تمام فقہا کا اس پر بھی اجماع ہے کہ عورت بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہوں کسی کے نکاح میں تو بھی 8واں حصہ ہی ان میں ڈیوائیڈ ہوگا. یعنی 12.5% ملے گا اگر اکلوتی بیوی ہے. اگر 2 بیویاں ہیں تو 12.5% کے 2 حصے کر دیے جائیں گے, اور اگر 4 بیویاں ہیں تو پھر 12.5% کے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا, باقی سب اولاد میں اور والدین میں جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی مرد ایسا ہے یورثو کہ وہ وارث بنایا جاتا ہے, کلالتاً, بغیر باپ اور بغیر ماں کے, اولاد کے, یعنی کسی شخص کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے, موت واقع ہوتی ہے, اور مرتے وقت اس کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے, دادا دادی وغیرہ میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے, اور اولاد میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے, بیٹے بیٹیوں میں سے, یعنی اصول بھی نہیں ہے فروع بھی نہیں ہے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی امراتن, یا کسی عورت کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے اصول اور فروع, یعنی اوپر باپ داداؤں میں سے بھی کوئی نہیں ہے, والدہ بھی نہیں ہے, اور آگے نیچے بیٹے بیٹیوں میں سے اور پوتے میں سے بھی کوئی نہیں ہے, یعنی فروع بھی نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, تو دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی یا بہن ہیں یا نہیں ہے. تو اگر بھائی یا بہن ہوں ایک اکلوتے, چاہے اکیلا بھائی ہو یا اکیلی بہن ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. یعنی بہن ہے تو بھی اس کو 6واں حصہ ملے گا کل وراثت کا, اور اگر بھائی ہے تو اس کو بھی وراثت کا 6واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو کل وراثت کا 1/3 ان بھائی بہنوں کو دیا جائے گا, اور وہ آپس میں برابر برابر ڈیوائیڈ کر دیں گے. یہاں پر بھائی کو بہن کی نسبت دگنا نہیں دیا جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, اور یہ بھی اس وصیت کے بعد ہوگا جس کی وصیت کی گئی ہے, یعنی میت کی وصیت نکالی جائے گی اور قرضے نکالے جائیں گے. غیر مضارن, اور اس میں کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا. یعنی یہ وصیت ایسی ہونی چاہیے جس میں وارثوں کو ضرر نہ ہو رہا ہو. تو وہ کون سی وصیت ہے؟ 1/3 کے اندر جو وصیت ہے وہ نافذ کی جائے گی. یہاں تو قرآن نے اجمالی بیان کیا, مگر حدیث میں تفصیل ہے کہ حدیث میں آتا ہے 1/3 سے زیادہ وصیت وارثوں کے لیے ضرر اور نقصان سمجھا گیا ہے شریعت میں, لہذا 1/3 سے زیادہ وصیت کا قرآن نے یہاں بتا دیا کہ غیر مضار, یہ وصیت ایسے نافذ نہیں ہوگی کہ اس میں ضرر ہو وارثوں کو. اور وہ کیا ہے؟ 1/3 سے زیادہ کی وصیت. البتہ دین یعنی قرضہ جتنا بھی ہو وہ پہلے مائنس ہی کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص مرا اور 1 کروڑ روپے اس پر قرضہ ہے اور وراثت میں 1 کروڑ ہی چھوڑ کر گیا ہے, تو پوری وراثت اس کی قرضے میں دے دی جائے گی, اس میں 1/3 کا قاعدہ نہیں ہے. اور اگر اس کے برعکس ہوا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی وراثت تو 1 کروڑ ہے مگر اس پہ قرضہ 1.5 کروڑ کا ہے, تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 1 کروڑ تو اس کے قرضہ ادا کیا جائے گا, باقی 50 لاکھ روپے وہ وارثوں سے نہیں لیے جائیں گے, کیونکہ ہر شخص قرضہ اپنے مال کی ادائیگی سے وہ اس کا پابند ہے کہ دے, دوسرے کی مال کی ادائیگی سے اور وارثوں کے مال کی ادائیگی سے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا. بس وہ دین رہ گیا, اس کے ذمے قرض رہ گیا جو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے وصول کریں گے. فرمایا وصیۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم, اللہ خوب جاننے والے اور بردبار ہیں. بردبار کا مطلب کیا ہے کہ جاننے والے
کا تو مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ نے سب کچھ جانتے ہیں، تو اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکام دیے ہیں۔ بھئی یہ یہاں پر کچھ میرے خیال ریکارڈنگ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ میسج آ رہا ہے سامنے، بیٹری لو کا یا کیا ہوگا۔ یہاں قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، لہذا جاننے والے ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، اس کا علم زیادہ ہے۔ حلیم البردبار ہیں، کیا مطلب؟ اگر تم ان احکام کی مخالفت کرتے ہو اور تم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تمہاری اس نافرمانی سے خوش ہے، بلکہ یہ اس وجہ یہ ہے کہ اللہ بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس نے عذاب کے لیے ایک دن متعین کر کے رکھا ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس میں صاف بتا دیا کہ وراثت کے حکام نماز روزے کی طرح فرض ہیں، اور اگر تم ان احکام کو فالو کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، ان احکام کی مخالفت کرو گے تو جہنم کی آگ تمہارا مقدر ہے۔ اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کے بہت احتیاط سے وراثت تقسیم کی جائے۔ تو اس رکوع میں جو ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میں ان حصوں کا پہلے تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کرتا ہوں۔ تو یہ جو قرآن نے جو حصص بیان کیے، اس کا ہم خلاصہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ میت کے اگر والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہے تو پھر میت کے کسی اور وارث کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ میں آسان یوں بیان کرتا ہوں، میت کا اگر بیٹا موجود ہے تو یاد رکھیں پھر میت کے بیٹے کے موجودگی میں میت کے بھائی بہنوں کا، چچا اور چچا زاد بھائی اور بھتیجوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر بیٹا موجود ہے۔ اور اگر میت کے بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے بیٹی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اگر ایک ہے تو کل جائیداد کا نصف حصہ بیٹی لے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو کل جائیداد کے 2/3 یعنی 66.6% وہ بیٹیوں میں برابر برابر ڈیوائیڈ ہوگا۔ باقی کس کو جائے گا؟ باقی والدین کو جائے گا۔ والدین کا اصول یہ ہے کہ اگر میت کا باپ زندہ ہے، یعنی کسی شخص کی موت واقع اور اس کا باپ موجود ہے، تو بھی بھائی بہنوں میں وراثت بالکل نہیں جاتی، بیٹے میں جائے گی اور باپ میں جائے گی۔ بیٹا نہیں ہے تو باپ بیٹے کے قائم مقام بن جاتا ہے، یعنی بہنوں کا حصہ نکالنے کے بعد میت کی جو بیٹیاں ہیں، بہنوں سے مراد یعنی میت کی جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کا حصہ نکالنے کے بعد جتنا بھی حصہ بچے گا وہ والدین میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اور والدین میں ڈیوائیڈ کرنے کا اصول اللہ نے بیان کیا کہ میت کی اگر بہن اور بھائی موجود ہیں تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی سارا باپ کو ملے گا۔ اور اگر میت کے بھائی بہن موجود نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے تو پھر والدہ کو 1/3 اور والد کو، میت کے جو والد ہیں ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ آپ اگر اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں، جو کہ ہوتے ہیں لوگ وراثت کے مسائل میں، کیونکہ جمع تفریق کی باتیں 1/3 2/3، تو اس کا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی کہیں ایسا ہو تو آپ یعنی کسی دارالفتہ سے بہرحال آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، خود سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے احکام بیان کر دیے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کی نسبت دگنا ملے گا۔ یعنی وراثت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو میت کے وارثین ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے حصوں والے، اور ایک کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں، جیسے قرآن نے اس پورے رکوع میں ہم نے بتایا کہ کسی کو 1/3 مل رہا ہے، کسی کو 2/3 مل رہا ہے، اور کسی کو سدس مل رہا ہے، اور کسی صورت میں ربع یعنی 1/4 حصہ مل رہا ہے، اور بعض صورتوں میں 8واں حصہ مل رہا ہے۔ تو اگر ہم ان میں نسبت دیکھتے ہیں تو سدس یعنی چھٹا حصہ، یہ ڈیوائیڈ یعنی اس کو ڈبل کریں تو ثلث بنتا ہے، یعنی 1/3 بن جاتا ہے، اور 1/3 کو ڈبل کریں تو 2/3 بن جاتا ہے، یعنی 66% بن جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا 1/4 حصہ اور 8واں حصہ۔ 1/4 حصہ اور یہ جو سدس، ثلث اور 2 ثلث ہے، ان میں آپس میں مناسبت نہیں ہے، یعنی 1/4 بالکل ایک الگ کیٹیگری میں آتا ہے اور 1/3 بالکل ایک الگ کیٹیگری میں آتا ہے۔ یعنی ہم اگر 1/3 یعنی 33% کو ڈبل کریں گے تو 66% بن جائے گا، 2/3 بن جائے گا۔ ربع یعنی 25% سے اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ ثلث، ثلثان اور سدس، یعنی 33% کا نصف اور 33% اور 66%. یہ ایک کیٹیگری کے حصے ہیں جو جن کو ڈیوائڈ کرنا آپس میں بہت آسان ہے. اور دوسرا کیٹیگری کیا ہے جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے بیوی کا حصہ قرآن نے بیان کیا 1/4 حصہ یا 8واں حصہ، اور شوہر کا حصہ قرآن نے بیان کیا آدھا. تو آدھا 50% کو کہتے ہیں، 1/4 25% کو کہتے ہیں، اور 8واں حصہ 25 کا بھی آدھا ہو جائے گا. تو یہ دو طائفے ہیں، سدس، ثلث اور ثلثان. اور دوسرے طائفے کو کہا جاتا ہے کہ نصف، ربع اور ثمن. تو یہ حصے قرآن نے کن کے بیان کیے ہیں؟ یہ سمجھنے کا ہے. قرآن نے بیان کیا کہ والدہ کا حصہ بھی ہے، کبھی سدس ہو رہا ہے کبھی ثلث ہو رہا ہے. بیٹیوں کا حصہ ہے، کبھی ثلث آ رہا ہے کبھی 2 ثلث آ رہا ہے. اور بیوی کا حصہ ہے، کبھی ربع ہے کبھی ثمن ہے. اور شوہر کا حصہ ہے، کبھی وہ حصہ نصف جا رہا ہے اور کبھی ربع میں آ رہا ہے، یعنی 50% کبھی 25%، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. تو جن کو یہ متعین حصے ملتے ہیں ان کو وراثت کی اصطلاح میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، فرض والے یعنی متعین حصے والے. تو اور عصبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ جس وارث کو دیا جائے گا اس کو عصبہ کہتے ہیں. وہ بیٹا ہوتا ہے اور باپ ہوتا ہے. تو بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں. تو بیٹے اور بیٹیوں کا اس صورت میں کوئی حصہ متعین نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بیوی کا حصہ متعین ہے. تو اس صورت میں ہم کہیں گے بیوی ذوی الفروض میں سے ہے اور بیٹے جو ہیں وہ عصبات. یہاں یعنی اس صورت میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عصبات میں سے ہیں. تو بہرحال یہ ایک باقاعدہ فن ہے. میں اب اتنی جلدی آپ کو پورا یہ فن تو نہیں سکھا سکتا، اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں. اگر کوئی حضرات اس میں دلچسپی لینا چاہے تو وراثت میں علماء کی طرف سے مختلف قسم کے کورسز ہوتے رہتے ہیں، اس میں باقاعدہ عملی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انتقال کر جائے تو باقاعدہ کسی ماہر مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے، کیونکہ تھیوری سے پورے طور پر کوئی بھی علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی عملی طور پر پریکٹس کی جائے. مدارس میں 4-4 6-6 مہینہ باقاعدہ وراثت کے احکام کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور وراثت کے جو مسائل ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم الفرائض فانی مقبوض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھ سے وراثت کے مسائل اچھی طرح سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو علم سب سے پہلے آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا. وراثت کے مسائل بتانے والا کوئی بھی عالم لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. تو آج بھی دینی مدارس کے طلبہ اور علماء اور جو مفتیان کرام ہیں وہی ان مسائل میں پورے طور پر دسترس حاصل کرتے ہیں، لہذا جب کوئی ضرورت پڑے تو ان سے مسائل پوچھے جائیں. اس کا خلاصہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. ان احکام میں یعنی اس رکوع میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو جو میں نے رکوع کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے وراثت کے حکام کو وصیت سے تعبیر کیا ہے. وصیت کہتے ہیں انتہائی اہم حکم. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے بار بار بتایا کہ دین اور وصیت نکالنے کے بعد جتنا بچے گا اس میں وراثت جاری ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میت کے مال میں سے صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. وراثت پوری ڈیوائیڈ کر دی جائے، پھر جس کے حصے میں جو آئے وہ اپنی خوشی سے کوئی صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اللہ نے میت کے مال میں صدقات و خیرات کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا بلکہ وراثت کا تذکرہ کیا ہے. تو میت کی وصیت اور قرضہ نکالنے کے بعد اور تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد وراثت کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا. اسے دیگیں پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا. اور اس مکان کی تعمیر میں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ابا کا انتقال ہو گیا تو جناب وہ مشترکہ پیسوں سے ایک بھائی جو ہے نا اس کو اپنے قبضے میں لے کے ڈبل منزلہ بنا رہا ہے، کوئی پلاٹ خرید رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں سب کے مفاد میں یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی رضا ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ رضا ہوتی بھی ہے تو پھر اس کو بعد میں جب تقسیم کرتے ہیں تو پھر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. جو جس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے اور یا میں نے مشترکہ مال سے بنایا ہے، لیکن میں اب اس کو جو ہے وہ اس کو سب کے حصوں میں سے اس کو منحا کیا جائے گا. بعض وارثین کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ نے ہم سے اس وقت پوچھا نہیں تھا، ہم دیکھ تو رہے تھے مگر یہ ہمارا دیکھنا اس کی اجازت نہیں تھی، ہم خوشی سے راضی ہیں. تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس پر. اس لیے جو قرآن کا بیان کردہ طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب انتقال ہو تو قرآن کے بیان کردہ حصص کے مطابق وراثت کو تمیز سے تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس آخرت والے عذاب سے ہم بچ سکیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے
وراثت کے جو ہمیں احکام دیے اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے اگر آپ اس رکوع میں غور کرتے ہیں. ایک یہ کہ میت کے رشتوں میں یہ دیکھا ہے کہ کس کا رشتہ طاقتور ہے اور کس کا رشتہ قریبی ہے. تو اسلام میں جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے قربت اور قوت کی بنیاد پر. بعض رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو قریبی تو ہوتے ہیں مگر طاقتور نہیں ہوتے, بعض طاقتور ہوتے ہیں مگر قریبی نہیں ہوتے. تو ان دونوں کی رعایت قرآن نے کی ہے. جو قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے اس کا حصہ سب سے زیادہ رکھا گیا ہے. جو طاقتور تو ہے مگر قریبی نہیں ہے اس کا حصہ کم رکھا گیا. اسی طرح جو قریبی ہے مگر طاقتور نہیں ہے اس کا حصہ بھی کم رکھا گیا. بیٹے کا جو حصہ ہے, اور بیٹا جو ہے نا آپ کی اولاد میں جو بیٹا ہے وہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ بھی ہے اور سب سے طاقتور بھی ہے. طاقتور کا مطلب یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا, اور قریبی اس لیے کہ آپ کے بطن سے آپ نے اس کو جنا ہے. تو بیٹا اور بیٹی یہ دونوں یہ طاقتور بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں, اس لیے سب سے زیادہ ان کا حصہ رکھا گیا ہے اسلام میں. اور اس میں ایک اور بیوی کا جو رشتہ ہے یا شوہر کا جو رشتہ ہے یہ قریبی تو ہے مگر طاقتور نہیں ہے, یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز تو ہوتے ہیں مگر طاقتور نہیں ہے. طاقتور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے طلاق کی صورت میں. تو اس لیے ان میں یہ تو دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کو حصہ تو دیا گیا مگر اولاد سے کم دیا گیا ہے, کیونکہ یہ رشتہ کمزور رشتہ ہوتا ہے. قریبی تو بہت ہے مگر کمزور ہیں, جبکہ اولاد کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. اسی طرح باپ کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے مگر اولاد کا حصہ باپ کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے, اس لیے کہ باپ دنیا سے جانے والا ہے اور اولاد ابھی رہنے والی ہے دنیا میں. تو باپ کا ماں باپ کا رشتہ یعنی والدہ اور والد کا رشتہ اگرچہ میت کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور طاقتور بھی ہے, لیکن ان کو ضرورت جو ہے اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی ضرورت اولاد کو ہوتی ہے. لہذا اور انسان کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے والدین بھی جانے والے ہیں تو ان بچوں کا بھلا ہو جائے. تو اس لیے شریعت نے عام حالات میں تو والدین کو اولاد پر ترجیح دی ہے, مگر وراثت کے حکام میں شریعت نے اولاد کو والدین پہ ترجیح دی ہے. یہی وہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے احکام دیے ہیں, لیکن اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے. کہیں کل کوئی بقرات اور افلاطون اٹھے اور کہے کہ میرے حساب سے یہ اس میں جو ہے نا چونکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے تو لہذا اس کو دے دو. تو جو اللہ نے جتنا حصہ بیان کر دیا ہے اس کی لاجک تو یہ ہے, مگر اس لاجک پر حکم کا مدار نہیں ہے. حکم کا مدار ان نصوص پر ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں, اس نصوص سے ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اسی میں یہ بات خوب یاد رکھیں, کیونکہ میں نے بھی بتایا کہ قریبی کا رشتہ اور طاقتور کو دیا جاتا ہے, تو جو قریبی ہوگا اس قریبی کے ہوتے ہوئے دور کے رشتے کو وراثت نہیں ملتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ سے پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص مر جائے گا اس کے اگر نرینہ اولاد موجود ہے تو نرینہ اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید, اس کے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹوں کے اولاد ہے. ایک بیٹا زید کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے اور زید کی موت کے وقت دوسرا بیٹا زندہ ہے. تو یاد رکھیں زید کی موت کے وقت اس دوسرے بیٹے کو تو ملے گا, پہلے بیٹے کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ جب بیٹا موجود ہو تو پوتے کو وراثت نہیں ملتی, کیونکہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب قریبی بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا وارث نہیں ہوگا. یہاں آج کل بہت سے جو جدید پروفیسر آ رہے ہیں جن کو شریعت میں شرعی علوم میں زیادہ مہارت نہیں ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے آئلی قوانین میں بھی ایک مصر سے ایک مولانا صاحب منگوائے گئے تھے, پروفیسر صاحب تھے, وہ عالم تو نہیں تھے, ایوب خان کے دور میں انہوں نے بڑی چینجنگ کر کے یتیم پوتے کا بھی وراثت میں حصہ ڈال دیا, جو کہ اجماع امت کے خلاف ہے, قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے. کیونکہ بیٹا جب موجود ہوگا تو پھر بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملتی. ہاں کوئی بھی بیٹا میت کے انتقال کے وقت موجود نہیں تھا تو پھر پوتے بیٹوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں, تو پھر ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. تو وہ جو انہوں نے چینجنگ کی وراثت کے حکام میں کہ یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا, اور تو اس کی دلیل یہ دی ہے کہ بھائی اس کو اگر نہیں ملے تو بیچارہ کیا کرے گا وہ. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں ضرورت پر مدار نہیں ہے, اسلام میں رشتوں پر مدار ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک کروڑ پتی ہے اور ایک کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مرنے کے بعد دونوں کا حصہ برابر ہوگا. اس بیس پہ غریب کو زیادہ نہیں دیا جائے گا کہ یہ غریب ہے, بلکہ دیکھا جائے گا چونکہ دونوں کا رشتہ میت کے ساتھ بالکل ایک ہی نوعیت کا ہے تو اس رشتے کی بیس پہ وراثت دی جائے گی اور دونوں کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا.
جتنی ضرورت کا رعایت کرنی تھی شریعت نے وہ کر لی ہے. وہ ضرورت کیا کہ باپ کے مقابلے میں بیٹے کو شریعت نے ترجیح دی ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ خود سے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے, پھر یہ قرآن پر زیادتی ہو جائے گی. جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا. اور آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو بتا دیا کہ شریعت کے حساب سے وراثت کو تقسیم کرنا یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے. عام طور پر گھروں میں خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ والدہ جو ہیں یعنی میت کی جو بیوہ ہیں وہ وراثت تقسیم کرنے سے رکاوٹ ڈالتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس وراثت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ بھی ظلم ہے ماں کی طرف سے اپنی اولاد پر. جب اللہ نے بیان کر دیا ماں کا 8واں حصہ ہے یعنی بیوہ کا 8واں حصہ ہے, تو ماں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے, اپنے اولاد کے حصے میں وہ اس پر دعویٰ نہیں کر سکتی. وہ چونکہ اللہ نے بیان کر دیا اولاد کا اتنا ہے. میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے بیٹی کو حصہ دینے میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جب تک میں زندہ ہوں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملے گا, اور یہ جو ہے فلاں کو وراثت تقسیم نہیں ہوگی, سب میرے قبضے میں ہوگا. اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتی ہیں دیتی رہتی ہیں. ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ماں نے وراثت پر قبضہ کر کے ایک بیٹے کی تعلیم پر پوری وراثت اڑا دی کہ میں اس بیٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں, اور بیٹیاں بالکل رل گئیں. یا بعض دفعہ برعکس ہوا کہ بیٹی کی تعلیم پر سب کچھ اڑا دیا, اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ بیچارہ کفِ افسوس مل رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں ماں سے کیسے جھگڑا کروں. تو یہ ماں کی طرف سے ظلم ہے, زیادتی ہے. اسلام میں ماں کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ماں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ بس اس پہ کیس کر سکتی ہے, اس پہ دعویٰ کر سکتی ہے. جو بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے ماں کو چاہیے کہ وہ ان بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے کرے, رکاوٹ نہ بنے. اگر رکاوٹ بنے گی تو قیامت کے دن وہ بہت بڑی مجرم ہوگی. اور چونکہ اللہ نے آخر میں بیان کر دیا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں قرآن میں ہمیشہ کا تذکرہ ہے. احادیث سے اور قرآن کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کی ہو اور اپنے گناہ کا اعتراف ہو تو بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے. تو یہاں خالدن کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ہمیشہ کے معنی میں نہیں بلکہ بہت زیادہ طویل عرصے کو بھی خلود سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس آیت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو پھر صحابہ اور تابعین سے جو تفسیر منقول ہے اس کے مطابق یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک اپنے یعنی ناحق کو حق سمجھ کے یہ فیصلہ کریں. یعنی وہ کہیں کہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم وراثت کو تقسیم کریں. گناہگار نہ سمجھیں اپنے آپ کو. تو جو گناہگار سمجھ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ تو جہنم میں ایک دن نکل آئے گا سزا کھانے کے بعد. اور جو غلط پہ صحیح کا لیبل لگائے گا اور قرآن کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے گا وہ پھر کیونکہ وہ اسلام سے چونکہ خارج ہو جائے گا لہذا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ تعالی ہمیں اس نافرمانی سے اور اس عذاب سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو. محترم سامعین، ہمیں معلوم ہے کہ والد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اولاد کا نان و نفقہ، اور جب تک کہ اولاد زیر کفالت رہتی ہے باپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچے کی اس کی ضرورت کے مطابق اور جو زندگی میں تعلیمی طور پر یا اسی طرح اس کی عمر کے اعتبار سے درجہ بدرجہ جیسے اس کو ضروریات زندگی میں اشیاء درکار ہوتی ہیں وہ والد ضروریات کو پورا کرے. چھوٹے کی ضروریات بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑے کی ضروریات بڑی ہوتی ہیں. ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیمی اخراجات یقیناً وہ بھی والد کے ذمے ہیں، اور ایک شیر خوار بچہ ہے تو بنسبت اس کے بہت تھوڑا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ جو واجب اخراجات ہیں اس میں تو ہر بچے کی ضرورت کے بقدر والد خرچ کرے گا. لیکن اس سے ہٹ کر کہ جو نانو نفقہ والد پہ واجب نہیں ہے لیکن اپنے طور پر وہ تحائف دینا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، تو پھر یا پھر یوں سمجھیے کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کا کیا موقف ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی میں اگر والد اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو نوازتا ہے تو پھر
جو تحفہ دینا ہے سب کے درمیان انصاف ہونا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک بیٹا زیادہ پیارا لگتا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کے مشابہ ہے اور دوسرا ماں کے مشابہ ہو، تو جذبات یقیناً ابھرتے ہیں، ہماری نسل پہ ہے، اس حوالے سے بھی فرق کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس وجہ سے بھی فرق آ جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے یا ایک بچہ نافرمان نکلتا ہے تو والد اس بنیاد پر اس بیٹے سے یا تو حسن سلوک بالکل ترک کر دیتا ہے یا پھر مساویانہ برتاؤ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں زندگی میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور کبھی والد ایسا نالاں ہوتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو جائیداد سے ویسے ہی آگ کر دیتا ہے۔ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ بیٹا جتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، نافرمانی کا وبال اس کے اوپر ہے، لیکن شرعاً اپنی اولاد میں سے کسی فرد کو زندگی کے اندر یہ آنکھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا آنکھ نامہ ہو تو شرعی طور پر اس کا حکم تنسیخ کا ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان کے والد نے ان کو ایک غلام ہبہ کیا، اور والدہ نے کہا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اللہ کے رسول میں نے یہ غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اکلّ والدیکا نہلتہ مثل ھذا، کیا باقی ساری اولاد کو تو نے اسی طرح غلام دیے ہیں، خدمت گزار دیے ہیں؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا اشہد علی ھذا غیری، جاؤ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا ہے، ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے انی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ نے اس کو ظلم، زیادتی، ناانصافی کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اولاد میں سے اس نے صرف ایک بیٹے کو نوازا ہے۔ جب اس قسم کی نوازشات کا پروگرام ہو تو والد کو چاہیے، اور اس طرح بعد میں والدہ کو، کہ اپنی اولاد، وہ بیٹا ہو بیٹیاں ہو، زندگی کے اندر اگرچہ بعض میں کمی کوتاہی بھی ہو، لیکن اس کا فرض بنتا ہے کہ نا انصافی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اور انصاف کا یہاں مقصد یہ ہے، جتنا کہ ابن حبان ہے، سنن نسائی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، ان کے اندر تسویہ کرنا ہے، برابری کرنی ہے، مساوات سے کام لینا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے۔ ہم تو بیٹیوں کو مرنے کے بعد جائیداد نہیں دیتے، ان کا جو وراثتی حصہ ہے اس سے محروم رکھتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر والد اگر نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، یا پھر بس اوقات پروگرام بنتا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں کیا ہو، چلو زندگی کے اندر ہی میں جائیداد بانٹ دوں، تو اس کی حیثیت وراثت کی نہیں، شرعاً اگرچہ اختلاف ہے، وراثت صرف اور صرف ما بعد الموت ہوتی ہے، موت کے بعد وراثت کا تعلق ہے، زندگی کے اندر وراثت کا تعلق نہیں ہے۔ زندگی کے اندر جو انسان والد نوازے گا اس کی حیثیت ہوگی تحفے کی، گفٹ کی، تحائف کی، اور اس میں بیٹا بیٹی سب یکساں ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو شرعاً وہ انسان مجرم ہے، اور راجح موقف کے مطابق ایسا عمل حرام ہوگا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک باپ ہے، اس نے اپنی بڑی اولاد کو بیاہ دیا، اب کچھ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہتا ہے پتہ نہیں زندگی ساتھ دے کے نہ دے، یہ تو صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے، اور یہ میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ وہ ان کے حق میں وصیت لکھ دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو یہ سمجھتا میں انصاف کر رہا ہوں،
اور جتنا تقریباً خرچہ آیا ہوتا ہے اسی قدر وصیت نامے میں لکھ دیتا ہے. میرے بھائیو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. پہلی بات وہ اس لیے کہ جو شرعی حق رکھتا ہے جس کو ہم وارث کہتے ہیں، شرعاً اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. لا وصیت لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو، وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. جو اصحاب الفروض میں سے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات کہ جو اپنے چھوٹے بیٹوں کے حق میں وصیت کر رہا ہے یہ والد، اس کا یہ اقدام اس لیے بھی درست نہیں کہ اب یہ جو بالغ ہوا ہے، اس کی شادی کی ہے، یہ باپ پر فرض عائد ہوتا تھا کہ اپنے اس بیٹے کا نکاح کرے. یہ فرض آیا تھا جو اپنا اس نے فرض نبھایا. لیکن جو ابھی بچپنے میں ہے وہ اس پر ابھی کوئی فرض عائد نہیں ہوتا. اس پر یہی فرض ہے کہ اپنے اس بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کرے اور جو اس وقت کے اعتبار سے اس کی نشو و نما میں ضروریات زندگی کا تقاضا ہے وہ پوری کرے. لہٰذا یہ جو زندگی کے اندر بعض وجوہات کی بنا پر اپنے کسی بیٹے بیٹی کے حق میں جبکہ دوسری اولاد موجود ہوتی ہے وہ وصیت نامے لکھ جاتے ہیں، یہ شرعاً گناہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، اگرچہ کچھ فتویٰ دیتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے. تو میرے بھائیو، بیٹا ہو بیٹی ہو، بعض وجوہات کی بنا پر ہم یہ فرق کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی شخص کی توفیق دے کہ زندگی کے اندر جائیداد تقسیم کرے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بیگانی ہیں، حالانکہ ایک پیٹ کی ایک خون کا رشتہ ہے، اللہ نے حق دیا ہے. تو بالفرض اگر نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ کہ انصاف تسویہ، اگر بالفرض یہ نہیں بھی ہو سکتا تو ایک دوسری رائے ہے جس کو ہم مرجوح کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر کم از کم وراثتی حق تو دیا جائے نا، بیٹیوں کا وراثتی حق تو ملے نا. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض وجوہات کی بنیاد پر یہ جو ہمارے معاشرے میں والدین اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں، اللہ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فوراً واپس کرو فرجے ہو. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابا جان نے اس کے بعد پھر غلام مجھ سے واپس لے لیا. ناانصافی نہیں کی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.